السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، آج کی یہ ویڈیو وصف الاخاخیر یعنی فارماکاگنسی کے تعلق سے بنائی جا رہی ہے، اس لیے کہ مختلف مقامات سے بہت سے طلباء کی یہ درخواست آئی ہے کہ وصف الاخاخیر کا اردو میں نوٹس چاہیے، اس کے لیے ایک ویڈیو بنائیے۔ تو وصف الاخاخیر کس کو کہتے ہیں، فارماکاگنسی کیا ہے، اور یہ جو ٹاپکس یہاں پر ہم لیے گئے ہیں یہ سلیبس کے مطابق ہوں گے۔ اس میں سلیبس میں سب سے پہلے وصف الاخاخیر کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیے، وصف الاخاخیر علم الادویہ کی وہ شاخ ہے جس میں قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والی خام ادویات کا مکمل مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس علم میں نباتاتی، حیوانی، معدنی اور بعض اوقات سمندری ذرائع سے حاصل ہونے والی ادویات کی شناخت، نام، ماخذ، ظاہری اور باطنی خصوصیات، کیمیائی اجزاء، طبی افعال، معیار، ذخیرہ، حفاظت اور ملاوٹ کی پہچان کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس علم کا بنیادی مقصد قدرتی ادویات کی صحیح شناخت، خالص پن کی تصدیق اور ان کے محفوظ اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ یونانی طب میں وصف الاخاخیر وہ علم ہے جس کے ذریعے مفرد ادویہ کی ماہیت، اوصاف، شناخت، خواص، معیار اور طبی استعمال کو سمجھا جاتا ہے تاکہ علاج میں صحیح دوا کا انتخاب کیا جا سکے۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو سلائڈس ہیں ایک ایک کر کے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لے کے پھر آپ اس کو نوٹس بھی بنا سکتے ہیں اور یہی آپ ایگزامس میں بھی، امتحان میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وصف الاخاخیر کی تاریخی اہمیت، موجودہ ترقی و دائرہ کار۔ موجودہ ترقی و دائرہ کار، اس میں وصف الاخاخیر کی تاریخ انسانی تہذیب جتنی قدیم ہے، ابتدائی انسان نے تجربے کی بنیاد پر مختلف پودوں، جانوروں اور معدنیات کو علاج کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ یہ تجربات باقاعدہ علم کی صورت اختیار کرتے گئے۔ یونانی اطباء خصوصاً سقراط، دیوسکوریدس اور جالینوس نے مفرد ادویات کی شناخت، خواص اور استعمال پر بنیادی کام کیا ہے۔ دیوسکوریدس کی مشہور کتاب دا میٹریا میڈیکا کو فارماکاگنسی کی اولین اور اہم ترین تصانیف میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں تقریباً 600 نباتی، حیوانی اور معدنی ادویات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بعد ازاں مسلم اطباء جیسے ابن سینا، رازی، علی بن عباس مجوسی، ابن بیتار اور دیگر علماء نے اس علم کو مزید ترقی دی۔ انہوں نے ادویات کی شناخت، معیار، خواص اور علاجی استعمال پر نہایت قیمتی تحقیقات پیش کیے، جن سے یونانی طب کا ذخیرہ بے حد وسیع ہوا۔ جدید دور میں نباتیات، کیمیا، خوردبینیات، فارماکولوجی اور بائیوٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ایک جدید سائنسی مضمون بن گیا، جس میں قدرتی ادویات کی شناخت، معیار بندی،
کیمیائی تجزیہ اور نئی مؤثر ادویات کی دریافت پر مسلسل تحقیق جاری ہے۔ اسی طرح اب اس کے اندر تیسرے سلائڈ میں بتایا گیا ہے کہ لیونگ آرگنزمس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہے، یعنی زندہ اجسام کی خصوصیات کیا ہے۔ یہ آپ کے سلیبس کے مطابق ہے، مختصر اور مکمل اور جامعہ تعریف یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اتنا بھی آپ اگر ایگزام میں لکھتے ہیں تو کافی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ زندہ اجسام وہ تمام مخلوقات ہیں جن میں زندگی پائی جاتی ہے اور جو مخصوص حیاتیاتی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ اجسام اپنے ماحول سے غذا حاصل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، بڑھتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، محرکات کا جواب دیتے ہیں، فضلات خارج کرتے ہیں اور ایک مقررہ مدت کے بعد اپنی زندگی مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو وہ تمام جاندار جن میں زندگی کی بنیادی علامات موجود ہوں زندہ اجسام کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سلیبس میں بتایا گیا ہے کہ زندہ اجسام کی درجہ بندی کیا ہے۔ اس کو 5 مملکتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ جدید حیاتیات میں رابر وٹیکر نے 1969 میں جانداروں کو 5 بڑی مملکتوں میں تقسیم کیا، جن کے 5 نام مونیرا، پروٹسٹا، فنگی، پلانٹے، اینیمیلیا۔ یہ درجہ بندی درج ذیل بنیادوں پر کی گئی ہے۔ خلیے کی نوعیت کے مطابق، خلیوں کی تعداد کی بنیاد پر، غذائیت کے طریقے کی بنیاد پر اور جسمانی ساخت کی بنیاد پر اور افزائش نسل کی بنیاد پر۔ اسی طرح سب سے پہلا مونیرا، اس کی تعریف کیا ہے؟ مونیرا وہ مملکت ہے جس میں ایسے نہایت سادہ ایک خلوی جاندار شامل ہوتے ہیں جن کے خلیوں میں حقیقی مرکزہ اور جھلی سے گہرے ہوئے عضلات موجود نہیں ہوتے۔ ایسے جاندار پروکاریوٹک کہلاتے ہیں، مثلاً بیکٹیریا اور اسی طرح سائنو بیکٹیریا، جس کو بلو گرین ایلجے کہتے ہیں، مائکوپلازما، یہ اس کے مثالیں ہیں۔ وصف الاخاخیر میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ بعض بیکٹیریا اینٹی بائیوٹک، وٹامنس اور خامروں کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بعض بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ان کی شناخت فارماکوگنوسی اور فارماسیوٹیکل سائنس میں اہم ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، دوسرے نمبر پر پروٹسٹا، اس کی تعریف کیا ہے؟ پروٹسٹا ایسی مملکت ہے جس میں زیادہ تر ایک خلوی یوکیریوٹک جاندار شامل ہوتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں حقیقی مرکزہ
اور جھلی سے گہرے عضلیات موجود ہوتے ہیں، مثلاً امیبا، پارامیشیم، یوگلینا، کلیامائڈوموناس وغیرہ۔ وصف العقاقیر میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ سائنسی تحقیق میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بعض بیماریاں مثلاً ملیریا پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے طبی علوم میں ان کا مطالعہ ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر فنگئی، جس کو فنجائی کہتے ہیں، وہ یوکاریوٹک جاندار ہیں جو کلوروفل سے محروم ہوتے ہیں، اپنے غذا خود نہیں بنا سکتے اور مردہ نامیاتی مادے یا دوسرے جانداروں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں یسٹ، مشروم، پینسیلیم، ایسپرگلس۔ وصف العقاقیر میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ فنجائی یعنی فنگائی سے کئی اہم ادویات حاصل ہوتے ہیں، مثلاً پینسلین، انزائمز، آرگینک ایسڈز وغیرہ۔ بعض فنجائی یا فنگائی خوراک اور ادویات کو خراب بھی کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی شناخت بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر پلانٹے، اس کی تعریف۔ نباتات ایسی مملکت ہے جس میں تمام سبز، کثیر خلوی، یوکاریوٹک اور خود غذا ساز پودے شامل ہوتے ہیں۔ یہ سورج کی روشنی کی مدد سے ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ ان کی مثالیں نیم، مینگو، ویٹ، تلسی، آملہ وغیرہ۔ وصف العقاقیر میں ان کی اہمیت۔ یہ مملکت وصف العقاقیر کا سب سے اہم مملکت ہے۔ وصف العقاقیر کی سب سے اہم مملکت ہے کیونکہ تقریباً تمام نباتاتی خام ادویات اسی مملکت سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے پتے، جڑ، چھال، تخم، پھل، پھول وغیرہ۔ اس کے بعد یہ آخری سلائڈ، جس میں انیمالیا یعنی جانوروں کے متعلق اس کی تعریف کیا ہے؟ حیوانات وہ مملکت ہے جس میں تمام کثیر خلوی، یوکاریوٹک اور غیر خود غذا ساز جانور شامل ہوتے ہیں جو اپنی غذا دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مثالیں ہیں انسان، گائے، بکری، مچھلی، پرندے، کیڑے مکوڑے۔ وصف العقاقیر میں ان کی اہمیت۔ بعض اہم ادویات حیوانی ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں، مثلاً ہیپارین، جیلیٹن، لینولین، کاڈ لیور آئل اور بیس ویکس اور ہنی۔ یہ ادویات یونانی اور جدید طب دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کر اس کا جو ہے نوٹس بنا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے موبائل میں کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے، کیا اس کی فانٹ کو اور بھی بڑھانا پڑے گا
یا پھر یہ ٹھیک ہے، آپ ضرور کامنٹ میں بتائیں، یا اور اگر مائک وغیرہ کی کچھ دقت ہو رہی ہے تو وہ بھی بتائیں، تاکہ میں آنے والے اس کے بعد ایک اور 1 یا 2 ویڈیوز ہوں گے، اس میں اس کو صحیح کر کے بنانے کی کوشش کروں گا۔